بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. محترم عزیز ہو، بزرگ اور دینی مانی بھائی ہو، سورہ نور کے اندر ان ابتدائی 4 رکوع میں رب العالمین نے جو پیغامات، جو احکامات نازل فرمائے، وہ جیسا کہ بارہا بات مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے احکامات معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے، اور ان کے اندر وہ احکامات نازل فرمائے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر حیا پیدا ہو اور یہاں پر ہر ایک کی عزت اور ناموس کی حفاظت باقی رہے، اسی کے لیے مختلف تدبیریں، مختلف طریقے، مختلف احکامات دیے گئے۔ اور آخر میں جیسے کہ گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئی کہ حرام کے راستوں پر لگام لگانے کے بعد رب العالمین نے حلال کی تاکید فرمائی، زنا کی جانب بڑھنے سے جہاں روکا ہے، نگاہوں کے غلط استعمال سے جہاں منع فرمایا ہے، جہاں افواہوں پر دھیان دینے یا زبان سے افواہ پھیلانے پر جہاں لگام لگائی ہے، وہیں رب العالمین نے آخر میں بہت اہم چیز جو بیان کی وہ یہ کہ اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو کسی بندھن سے فی الحال آزاد ہیں، کسی نکاح کے بندھن سے آزاد ہیں، ان لوگوں کا نکاح کرایا جائے تاکہ حلال کا دروازہ کھلے تو پھر قدم حرام سے خود بخود بچنے لگے۔ اور اس سلسلے میں جیسے کہ گزشتہ ہفتے بات آئی کہ یہ حکم ان کے لیے بھی ہے جو سرے سے ابھی تک شادی جنہوں نے کی ہی نہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو شادی کے بعد اپنے جوڑے کے کھو دینے، طلاق کی بنا پر یا فوتگی کی بنا پر پھر مجرد رہ گئے، تنہا رہ گئے۔ اسلام حکم کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو وہ شادی کے بندھن کے اندر باندھا جائے تاکہ معاشرے کے اندر حیا باقی رہے اور یہ معاشرہ بے حیائی کی جانب نہ چلے۔ اور جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ نکاح کرو اپنے
درمیان کے ان مرد اور عورتوں کا جو فی الحال شادی شدہ نہیں ہیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے معاشرے کے لوگوں کو اور گھر کے ذمہ داروں کو، معاشرے کے لوگوں کو اور گھر کے ذمہ داروں کو۔ گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد اس کام کو انجام دیں، اور معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی تمام تر تدبیریں کریں، وہ سارے طریقے اختیار کریں جس سے نکاح آسان ہو، جس سے حلال کا دروازہ آسان ہو، جس سے لوگوں کو حلال کی جانب چلنے میں آسانی ہو۔ اور جب حلال آسان ہو جائے گا تو حرام خود بخود مشکل ہوگا۔ اور رب العالمین نے اس سلسلے میں واضح احکام یہ دیے۔ یہاں یہ بات غور کرنے اور سمجھنے کی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ دو طریقے سے آتی ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں رکاوٹیں جو آتی ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ وہ ہے جو سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ اپنے غلط رسم و رواج کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ ہر وہ رسم، ہر وہ رواج جو نکاح کو مشکل بنانے کا ہے، وہ سماج کے اندر در حقیقت بے حیائی کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا پہلا حکم جو ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ اسی متعلق ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے، گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ غلط رسم و رواج کے ذریعے سے نکاح کو جو مشکل بنایا گیا ہے اس کو کہنا چاہیے آسان کریں، ان رسم و رواج کو توڑ دیں جو سماج کے اندر بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ۔ تو پہلا حکم تو ان غلط رسم و رواج کو ختم کرنے سے متعلق، اور ظاہر سی بات ہے یہ رسم و رواج ختم کرنے کی ذمہ داری یہ معاشرے کے بڑے لوگوں کی ہے، سماج کے ذمہ دار طبقے کی ہے، اور خود گھر کے بڑے ذمہ دار کی۔ گھر کا اگر ذمہ دار طے کر لے کہ مجھے بندشوں کے اندر نہیں جکڑنا، مجھے رسم و رواج کی تقلید میں تاخیر نہیں کرنی نکاح سے، شادی سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری رکاوٹیں یہ ٹوٹیں گی، ختم ہوں گی، اور سماج ان تمام گندگیوں سے پاک ہوگا جس کے اندر آج جکڑا ہوا ہے۔ تو ایک رکاوٹ تو وہ ہے جو سماج اپنے رسم و رواج کی زنجیروں کے اندر خود کو جکڑے ہوئے، اور دوسری بڑی رکاوٹ وہ پیسے سے متعلق آتی ہے کہ جی شادی بیاہ تو ہم ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، جلد از جلد کر لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ذرا ابھی ہمارے پاس اتنا بندوبست نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ رشتہ یہ مالی اعتبار سے بڑا کہنا چاہیے کمتر ہے۔ کبھی خود کی جانب نگاہ، کبھی دوسرے کی جانب نگاہ کہ ابھی ہمارا کاروبار نہیں جمع، ابھی ہمارے پاس اتنا مال مہیا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک بڑی وجہ ہے نکاح کے تاخیر کی کہ انسان خواب سجا لیتا ہے کہ جب اتنا مال ہوگا، یہ کاروبار ہوگا، یہ ہوگا، تب جو ہے وہ نکاح کیا جائے گا۔ قرآن کریم اس موقع پر دوسری اس رکاوٹ کو ختم فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر یہ لوگ پیسے کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے اگر کمتر ہیں، یہ بات لڑکے والوں سے متعلق بھی ہے اور لڑکی والوں سے متعلق بھی ہے، دونوں سے متعلق ہے کہ تم خود کو یہ دیکھو کہ ہم مالی اعتبار سے ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اپنا نکاح کر سکیں، ابھی یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر کریں گے، یا یہ کہ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن جہاں سے کہنا چاہیے بات چیت چل رہی ہے وہاں اور ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ چیز ذرا کمزور ہے، یہ چیز ذرا کمتر ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مال دینے کی ذمہ داری وہ اللہ کی ہے،
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار اور غنی کر دے گا۔ یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو نکاح سے پہلے دے دے، وہ چاہے تو نکاح کے بعد عطا کر دے، وہ چاہے تو بالکل نہ دے، سرے سے نہ دے۔ تم لاکھ تدبیریں کر لو، وہ دینے پر نہ آئے تو کون ہے جو زبردستی دیتے؟ رب العالمین فرماتا ہے ہماری ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے اس سلسلے میں تفصیل سے بات عرض کی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو بغیر نکاح کیے ہوئے غنا تلاش کرتا ہے، جو بغیر نکاح کیے ہوئے مالداری تلاش کرتا ہے، مجھے ایسے شخص پر تعجب ہے۔ رب العالمین نے غنا تو نکاح کے اندر چھپا کر رکھا ہے، غنا نکاح کے اندر چھپا کر رکھا ہے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر نکاح ہو جائے گا تو کتنے خرچے ہوں گے اور ہم جو ہے وہ فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اتنا بندوبست کر لیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ رب العالمین پھر فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اس آیت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، آیات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس آیت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ عام سماج کے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے نکاح کو آسان کرانا، اور گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد اولاد کی نکاح کی فکر کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر بے حیائی ختم جب ہوگی، جب یہ ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹیں گی اور شادی بیاہ وہ کہنا چاہیے صحیح اور پختہ عمر کے اندر ہو جائے۔ اور اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ عام افراد کو دیا جا رہا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے نکاح کو جلد کر دیں، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان کر دیں، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کی راہ میں مال کو آڑے نہ بنائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں، اگر ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے اور اس بنا پر ایک نوجوان نسل وہ نکاح کی جانب فی الحال کوئی راستہ نہیں پا رہی، تو اس کے لیے حرام جائز نہیں ہو جاتا، یا اس کے لیے حرام کوئی عذر نہیں بن جاتا کہ جی ہم حرام کی جانب اس لیے بڑھے کہ ہمارا نکاح مشکل ہو گیا۔ شریعت کے یہاں پر یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے، قرآن کریم بہت گہری بات کہہ رہا ہے۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے نکاح کو سماج کے اندر آسان بنا دیں تاکہ آسانی کے ساتھ نکاح ہو سکے، اور گھر کے ذمہ داروں کی، والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد نکاح کرا دیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو پھر غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ پھر وہ گناہ کی جانب بڑھ گئے۔ وہ یہ کہہ کر گناہ کی جانب نہیں بڑھ سکتے کہ جی ہمارے ذمہ داروں نے نکاح کو مشکل بنایا تھا۔ یقیناً یہ گناہ گار ہوں گے، یقیناً نکاح کو دشوار بنانے کا صحرا جو بندھے گا وہ ان کے سر پر بندھے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کے لیے حرام کاری کی گنجائش ہو جائے، اس کی کہنا چاہیے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ان کو حکم یہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن لوگوں کو ابھی نکاح کی سہولت نہیں ہے، جو نکاح تک نہیں پہنچ پا رہے کسی بھی وجہ سے، رشتے مناسب نہ ملنے کی بنا پر، یا سماج کے خود ساختہ بیڑیوں میں جگڑ جانے کی بنا پر،
اگر ان کو نکاح کی مہلت نہیں مل پا رہی، راستہ نہیں مل پا رہا، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں، ان کو حرام کاری کی اجازت نہیں، ان کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں کہ ہماری نگاہیں گندی ہیں۔ اس بنیاد پر رب العالمین ان کو حکم دے رہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، آپ کو اپنا دامن پاک رکھنا ہے، آپ کو عفت اور پاک دامنی کو لازم پکڑنا ہے۔ لا یجدون نکاحا، جب تک ان کے نکاح کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا تب تک ان کو پاک دامنی پر مضبوط جمنا ہے۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کو غنی کر دے، ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما دے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے بدکاری کی جانب چلنے کا، یا کہنا چاہیے نگاہوں کے گندہ کرنے کا کہ جی سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر اس کا یہ رسم و رواج تھے جس نے ہمارے نکاح کو مشکل بنایا۔ وہ چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن اس کی بنا پر بدکاری کا دروازہ اسلام قطعاً نہیں کھولتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جوانوں کو مخاطب کر کر فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نکاح وہ اس کی نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا محافظ۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے لیے ابھی نکاح کی سہولت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، موقع نہیں ہے، خواہ کسی بنیاد پر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تدبیر بیان فرمائی فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے۔ جس کو خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے دقت اور دشواری ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ ایسے طبقے کو چاہیے کثرت سے روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے کے اندر رب العالمین نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ روزہ انسان کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات کو کچل دینے والی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تدبیر ہے کہ یا نکاح کرو، اور جب تک نکاح کا موقع نہیں ہے اور تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو ہم گناہ کی جانب بڑھیں گے، حرام کی جانب بڑھیں گے، خواہ کہنا چاہیے نگاہوں کا حرام ہو یا کسی اور چیز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کے لیے روزے کی تدبیر بتا رہے ہیں کہ پھر علاج کا طریقہ یہ ہے کہ تم کثرت سے روزے رکھو۔ سماج کے اندر بھی حیائی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آئیے دوستو، یہ بہت ہی اہم احکام ہیں جو رب العالمین ایک اچھے اور بہترین معاشرے کو دینا چاہتا ہے، اور اچھی ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے کہ اچھی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں نکاح سہل ہو، جہاں نکاح آسان ہو، جہاں نکاح جو ہے وہ سہل الوقوع ہو، کہ جس کا کہنا چاہیے قائم کرنا، واقع ہو جانا وہ بہت آسان ہو۔ وہاں زنا مشکل ہوگا، وہاں نکاح کہنا چاہیے آسان اگر ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، اور جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا تو پھر بدلے میں نکاح جو ہے وہ دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جائے گا، زنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ حکم تھے سماج کے ذمہ داروں کے لیے بھی اور اس طبقے کے لیے بھی جس کو ابھی نکاح کی سہولت نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، خواہ کسی بنیاد پر ہو، ان کو چاہیے کہ ہر حال میں پاک دامنی کو لازم پکڑیں، اور سماج کے ذمہ داروں، معاشرے کے بڑوں اور گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نکاح کی جلد فکر کر دیں، اور کہنا چاہیے سماج کے اندر وہ تدبیریں کریں جہاں غربا کی بھی اور تمام طبقے کے نکاح تک رسائی وہ آسان ہو جائے، ان ساری کی ساری رسم و رواج کو توڑ کر ختم کریں جو نکاح کی راہ میں سب سے بڑا روڑا بنی ہوئی۔ اس موقع پر رب العالمین نے ایک اگلا حکم دیا
یہ بات یہاں آئی تھی اس پچھلی آیت کے اندر، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے معاشرے کے اندر، یہ اس زمانے کا معاملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ جب غلام اور باندیاں معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر تھی، اور ان کے ذریعے سے بھی معاشرے کے اندر حیا اور بے حیائی کا ایک معاملہ تھا۔ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے اندر جو لوگ نکاح کے لائق ہوں، نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں اور گھر بار کی ذمہ داری کو اوڑھ سکیں، ان کا بھی نکاح کرا دیا جائے۔ یہاں پر جب ان کا ذکر ہوا تو پھر رب العالمین نے یہاں ان کا ایک اور مسئلہ بیان کیا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ وہ لوگ جو تم سے کتابت کرنا چاہیں، جو تمہارے ماتحت غلام اور باندیاں ہیں، ان میں سے اگر کوئی تم سے کتابت کرنا چاہے، اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے ایک معاہدہ کرنا چاہے، فَكَاتِبُوهُمْ، تو تم ان سے معاہدہ کر لیا کرو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو تو۔ یہاں پر بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کے اندر غلامی کا کیا نظام رہا ہے۔ ایک بڑا اعتراض اس سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے، اعتراض نہ کہ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلام نے جب تمام تر برائیوں کو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر سے ختم کیا ہے اور اکھیڑ کر پھینکا ہے، اور ان کو ایک دم سے کہنا چاہیے کھرونچ کر نکال دیا ہے۔ شراب کا معاملہ دیکھیے، اسلام نے ایک دم لگام لگائی، جوئے کا معاملہ دیکھیے، اسلام نے ایک دم لگام لگائی، سود کا معاملہ دیکھیے، اسلام نے ایک دم لگام لگائی، بے حیائی کا معاملہ دیکھیے کہ اسلام نے زنا پر خطرناک سزائیں عائد کی اور معاشرے کے اندر پردے کو رواج دیا۔ اسلام تو تمام تر برائیوں کو جڑ سے ختم کیا ہے اسلام نے، اور معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جو بگاڑ، جو فساد ہمیشہ سے قائم رہا ہے، اسلام نے تمام تر کو مٹایا ہے۔ انہی فسادات کی لسٹ کے اندر اور انہی بگاڑ کی ایک لسٹ کے اندر انسانیت نے اس کو بھی لکھا ہے اور اس کو بھی رکھا ہے کہ انسانی دنیا نے غلاموں کو جو غلام بنایا ہے، اسلام نے اس چیز کو ایک دم سے ختم کیوں نہیں کیا۔ ایک سوال قائم ہوتا ہے، قرآن کریم آتا اور یہ اعلان کر جاتا کہ جی اب کوئی غلام نہیں رہے گا، سب آزاد ہیں، جیسے اور حتمی ایک دم فیصلے کیے، بڑے پختہ اور ٹھوس قانون اسلام نے لاگو کیے، وہاں یہ چیز بھی لاگو کی جا سکتی تھی کہ اب کوئی غلام نہیں ہے، آزاد ہے ہر مرد، آزاد ہے ہر عورت، اور کسی کو غلام بنانے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام چاہتا تو یہ ایک دم قرآن کریم کی کوئی آیت آتی اور یہ حکم عام دنیا کے اندر نافذ ہو جاتا، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا، اور اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی اسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس کا جواب بھی بہت گہرائی میں اتر کر معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی غلامی کیا تھی اور انسانیت کے اندر یہ معاملہ کس حد تک سرایت کر چکا تھا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اس موقع پر عام طور سے غلاموں کی 3 شکلیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ غلام وہ ہوتے تھے جن کو ظالم اور جابر لوگ آزاد ہونے کی بنیاد پر زبردستی اپنا غلام بنایا کرتے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی ظالم ہے، وہ کسی شہر کی جانب چلا گیا اور کوئی اس کو آزاد شخص آتا جاتا مل گیا، یا کسی کہنا چاہیے بستی پر حملہ کر دیا، لوٹ لیا، تو اس آزاد بندے کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر اس کو غلام بنا لیا، اور پھر اس کو آگے کو بیچتا چلا گیا، اور پھر غلامی اس بندے کے مقدر کے اندر لکھ جاتی تھی۔ تو ایک غلاموں کی قسم تو یہ تھی، اور بعض وہ غلام تھے جو معاشرے کے اندر صدیوں سے غلام تھے، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا
باپ بولے وہ بھی غلام، دادا وہ بھی غلام، پردادا وہ بھی غلام، پتہ ہی نہیں کہ غلامی کب سے چلی آ رہی ہے، کہاں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا گھرانہ یہ غلام ہی چلا آ رہا ہے نسلوں سے۔ غلاموں کی دوسری کیٹیگری وہ یہ تھی۔ اور تیسرے قسم کے غلام وہ تھے جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا جب دنیا کے اندر جنگیں عام تھیں، یہ ملک اس ملک سے ٹکرا رہا ہے، یہ بادشاہت اس بادشاہت سے ٹکرا رہی ہے، یہ حکومت اس حکومت سے ٹکرا رہی ہے، بلکہ ایک ہی حکومت کے تحت آپس میں لڑائی ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے گروہ کو غلام بنا رہا ہے، باندیاں بنا رہا ہے، قیدی بنا کر لے جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ قیدیوں کی ایک بڑی اکثریت تھی جو معاشرے کے اندر آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ غلام اور باندیوں پر مشتمل تھی۔ اسلام اگر ایک دم سے کوئی حکم لے کر آتا تو ظاہر سی بات ہے آبادی کا ایک بڑا حصہ تھا، اور یہ نسلی لوگ تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان پر تجارت اور گھر کا ایک بڑی ذمہ داری اس پورے کے پورے طبقے پر تھی۔ لوگوں نے اپنے غلاموں کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی تجارتیں قائم کی ہوئی تھیں، اور گھر کی بڑی بڑی ذمہ داریاں انہی غلاموں کے حوالے تھی، انہی کے سپرد تھی۔ اگر اسلام ایک دم سے یہ حکم لے کر آتا کہ جی سارے کے سارے غلام آزاد ہیں، تو پورے کے پورے ملک کے اندر اور پوری کی پوری دنیا کے اندر نہ معلوم کتنے کاروبار ہوتے جو بالکل ختم ہو جاتے، اور کتنے گھرانے ایسے ہوتے کہ جن کی ساری حاجات اور ضروریات وہ ساری کی ساری چلی جاتی۔ ایک گھر کے اندر کوئی کام کاج کرنے والا ذمہ دار ہو، جس پر گھر کا سودا وغیرہ لانے کی ذمہ داری ہو، ایک دن کی اگر چھٹی کر لے تو گھر والوں کو بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تو پورا انٹرنیشنل مسئلہ تھا کہ اسلام آئے گا اور سارے اگر غلاموں کو آزاد کر دیا تو پوری کی پوری اکانومی وہ بالکل نیچے کو جاتی ہے، اور خود کہنا چاہیے گھروں کی ذمہ داریاں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غلاموں کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو کہنا چاہیے اپنے آپ میں ذمہ دار نہیں تھی، وہ سیلف ڈیپینڈ نہیں تھی، اس کی ساری حاجات ساری ضروریات وہ ان کے آقاؤں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کے محتاج تھے، اور خود کے اندر وہ صلاحیت نہ تھی کہ آزاد ہو کر آزادوں کی طرح رہ سکے۔ ان سے کام کرنا نہیں آتا، کام کاج نہیں آتا، سماج کے اندر معاشرے کے اندر رہنا نہیں آتا۔ یہ جب تک اپنے آقاؤں کے تلے تھے تو ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، ان کو کپڑا بھی مل رہا ہے، ان کو رہائش اور ٹھکانہ بھی ملا ہوا ہے، ان کو کہنا چاہیے ساری کی ساری ذمہ داریاں ان کے آقا ان کی پوری کر رہے ہیں۔ اسلام آ کر ایک اعلان کر دیتا کہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہیں، اور سارے کے سارے آقا یہ کہہ دیتے کہ جی اب ہماری کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اور تمہاری کوئی ذمہ داری اب ہم پر نہیں، تم اب ہمارے گھر میں نہیں رہو گے، ہمارا کھاؤ گے نہیں، ہمارا پہنو گے نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو ذرا سوچو کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر یہ غلام اور بازادیاں اپنے گھروں سے محروم ہوتے، ٹھکانوں سے محروم ہوتے، کپڑے لباس سے محروم ہوتے، اور کہنا چاہیے کاروبار سے معاشیات سے محروم ہو جاتے۔ اسی طرح ایک معاملہ یہ تھا کہ ان غلام کے اندر صرف غلام تو نہ تھے، باندیاں بھی تھیں، اور جب یہ باندیاں آزاد ہوتی تو یہ آزاد ہو کر ان کے نہ گھر تھے نہ کچھ تھا، پھر یہ کہاں جاتی؟ پورا کا پورا معاشرہ زنا کی جانب بڑھتا، اس کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی، یہ ساری کی ساری باندیاں اپنے پیٹ پالنے کے لیے وہ حرام کام کرتی جو نہیں کرنے چاہیے۔ یہ تو دو تین باتیں میں نے عرض کی، آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ اگر اسلام ایک دم سے سارے غلاموں کو آزاد کر دیتا تو پھر معاملہ کہاں پہنچتا، اور انسانی پورے کے پوری انسانی سوسائٹی کو کتنی زیادہ مشقت کا سامنا کرنا ہوتا، معاشی اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی، گھر کے ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی، اور خود ان غلاموں کو بھی، ان کے آقاؤں کو بھی، باندیوں کو بھی، اور پورے معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے بھی ایک بڑے بگاڑ کی اس کا سامنا کرنا ہوتا۔
اس لیے اسلام نے اس غلامی کو ایک دم ختم نہیں کیا، کوئی ایسا حکم نافذ نہیں کیا کہ یہ غلامی ایک دم ختم ہو جائے، لیکن اس کے برخلاف اسلام نے وہ تمام تر تدبیریں اختیار کی جس سے غلامی کی یہ زنجیریں کمزور پڑنا شروع ہو جائیں، اور بلکہ اسلام ہی کی جانب یہ کریڈٹ جاتا ہے اور اسلام ہی کا یہ احسان ہے تمام کے تمام غلاموں پر کہ انسانیت کے اندر اسلام نے سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنے کا رواج قائم کیا ہے، اور زنجیروں کو سب سے پہلے اسلام ہی نے ڈھیلا کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر آ کر جو معاہدے ہوئے کہ اب کوئی غلام نہ رہے گا، اس کی شروعات مذہب اسلام ہی نے کی تھی۔ دو چار باتیں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اسلام نے غلامی کے سلسلے میں کیا احسان کیے تھے اور کیا پیغامات دیے تھے اور کیا تدبیریں اس زمانے کے اعتبار سے کی تھی کہ غلامی کی یہ زنجیریں اگر ٹوٹے نہیں تو ڈھیلی پڑ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے ہی کے اندر جہاں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز کا حکم مدینے کے اندر آیا، روزے کا حکم مدینے کے اندر آیا، حج کا حکم مدینے کے اندر آیا، زکوٰۃ کا حکم مدینے کے اندر آیا، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دینا شروع کر دی تھی۔ فک رقبہ، جس طرح عام انسانوں کو کھانا کھلانے کے فضائل بیان کیے، اسی طرح مذہب اسلام نے اس کے فضائل بیان کیے کہ غلاموں کو آزاد کرو، جس کے پاس جتنی وسعت ہو وہ غلام کو آزاد کرے، اور اس پر کہنا چاہیے اجر و ثواب کے پروانے سنائے گئے۔ عام انسانوں کی یہ ذہنیت بنائی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرو، ایک معاملہ تو اسلام نے یہ کیا۔ دوسرا معاملہ اسلام نے یہ کیا کہ بہت سی عبادتوں کا ذریعہ غلام کو آزاد کرنا بنا دیا۔ اگر کسی شخص سے کوئی شخص دھوکے میں قتل ہو جائے، قتل خطا ہے، تو پھر بدلے میں وہ ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر کوئی شخص جان کر روزہ توڑ لے تو اس کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کو چاہیے، زہار ہوا، اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی قسم کھائے اور توڑ دے اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے۔ اور اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے فضائل اور کتنی ایسی چیزیں جہاں اسلام کہہ رہا ہے کہ اس پر غلام آزاد کرو، اس پر غلام آزاد کرو، اس پر غلام آزاد کرو، اس پر غلام آزاد کرو۔ ایک عام فضا قائم کر دی گئی کہ غلاموں کی زنجیریں سماج کے اندر ڈھیلی پڑنا شروع ہو جائیں۔ دوسری تدبیر اسلام نے یہ کی۔ تیسری تدبیر یہ کی کہ غلامیت ایک دم سے سماج کے اندر ختم نہ ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، آپ نے عام حکم دیا کہ غلام اور باندیوں کے حقوق بحال کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، ان کو اچھا کھلایا جائے۔ اس سلسلے میں احادیث کا اتنا عظیم ذخیرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں اگر جمع کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب تیار ہو جائے گی۔ اتنے احکام دیے گئے، غلام کو اپنے ساتھ کھلاؤ۔ اپنی کہنا چاہیے جس خادم نے تمہارا کھانا بنایا ہے، تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس کو کہنا چاہیے کھلاؤ، اور اگر کھانا کم ہے تو اس کو چکھا دو، اس کا لباس ایسا رکھو، اس کے ساتھ نرمی سے ایسے بولو، اس کے ساتھ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے غلام کو غلام نہ کہا کرو اور اپنی باندی کو باندی نہ کہا کرو، یہ لفظ بدلو تاکہ اخلاقی اعتبار سے، ان کی نفسیاتی اعتبار سے ان کا معاشرے کے اندر قدر یہ اعلیٰ ہوتا چلا جائے، بلند ہوتا چلا جائے۔ حسن سلوک کا غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا کہ مسلم معاشرے کے اندر غلام اور آقا کو گویا کے برابر ہو گئے۔ ایک نہیں، 20 واقعات ایسے ہیں کہ جہاں آقا اور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور اس کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ
مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں اور اسلامی لشکر وہاں پر ہے اور پورا کا پورا شہر فتح ہو چکا ہے، اور وہاں کے پادریوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں کی چابیاں آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ چابیاں جو حوالے کریں گے وہ بادشاہ کے خلیفہ کے حوالے کریں گے، فوج کے حوالے نہیں کریں گے۔ خط جاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ کو بلایا ہے، ملک شام کے اندر ارض فلسطین میں آپ کو بلایا ہے، مسجد اقصیٰ فتح ہو چکی ہے اور وہاں کے پادری چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ ایک اونٹ تھا اس موقع پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول اس سفر کے اندر یہ تھا، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کا غلام ان کے اونٹ کی رسی تھام کر آگے بڑھتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے، ایک منزل تک پہنچ جاتے، اب بیٹھنے کی باری غلام کی ہوتی تھی اور جس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوتی تھی وہ اور کوئی نہیں، خلیفہ وقت تھا۔ ایک منزل تک حضرت عمر بادشاہ وقت وہ پیدل چلتے، اور جس موقع پر آتا ہے تاریخی روایات کے اندر کہ جس موقع پر مسجد اقصیٰ ارض مقدسہ میں داخل ہونے کی وہ آخری منزل تھی، وہ باری کے اعتبار سے غلام کے سوار ہونے کی تھی اور بادشاہ وقت کے نکیل تھامنے کی تھی۔ غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ مدینے سے چل کر آئیں اور آپ مسجد اقصیٰ کی جانب آ رہے ہیں، یہ پوری کی پوری حکومت گر چکی ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کے قدموں کے اندر آ گیا ہے اور اس کی چابیاں آپ کے حوالے کری جانی ہیں، یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، پوری کی پوری فوج آپ کے منتظر ہے، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے کانپتے ہیں آپ کا نام سن کر، یہ آخری مرحلہ ہے، آپ اس پر سوار ہوئیے، میں باری آپ کے لیے چھوڑتا ہوں اور نکیل تھام کر میں چلتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عمر ناانصافی نہیں کر سکتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شان کے ساتھ اسے کہنا چاہیے ارض مقدسہ میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل۔ غلامی کو اسلام نے اس درجہ اٹھا دیا، اتنا کہنا چاہیے اعلیٰ اور بلند مقام کر دیا، اور انہی غلاموں کا معاملہ تھا کہ معاشرے کے اندر یہ امام بھی تھے، یہ قائد بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، یہ عالم بھی تھے، بڑے بڑے کہنا چاہیے عہدے ان لوگوں کے حوالے تھے۔ اسلام نے ان کے حقوق کو اتنا اعلیٰ کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ یہ اسلام کی تیسری تدبیر تھی، حسن سلوک، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، بے پناہ تاکید۔ اور اسی سلسلے میں ایک تدبیر اسلام کی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا غلام آزاد ہے تو اس کے مرتے ہی یہ غلام آزاد ہو جاتا، اس کے وارث کو حق نہیں تھا کہ اب اس کو غلام بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تدبیریں تھیں، اور ایک تدبیر اس سلسلے میں یہ تھی کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، کما کر دے دوں گا، اور جب یہ اتنی رقم آپ کو مل جائے تو آپ مجھ کو آزاد کر دیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا تھا۔ غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، آپ مجھ کو کمانے کی مہلت دیجئے، اور وہ پھر غلام اتنی رقم کما کر آقا کو اگر دے دے تو پھر یہ غلام آزاد ہے۔ اس کو بدل کتابت کہا جاتا ہے، بدل کتابت، مکاتبت کہا جاتا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا سے لکھا پڑھی کر لے۔ کتابت کے اصل معنی لکھنے کے آتے ہیں، مکاتبت کے اصل معنی آپس میں کہنا چاہیے لکھا پڑھی کے آتے ہیں، کہ ایک غلام اپنے آقا سے دونوں کے دونوں مل کر یہ معاہدہ کر لے کہ ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے اور آپ مجھ کو کمانے کی مہلت دیں گے، کما کر میں آپ کو اتنی رقم اتنے وقت میں اگر دے دوں تو پھر آپ مجھ کو آزاد کر لینا۔ آقا اس کو قبول کر لے اور پھر وہ غلام اس رقم کو مہیا کر دے تو پھر یہ غلام آزاد ہو جاتا۔ اسلام نے یہ طریقہ نافذ کیا، اور اس سلسلے میں آقا کو حکم دیا کہ اگر کوئی بدلے کتابت کی درخواست تم سے کرے تو تم اس کی درخواست کو قبول کرو۔
اور عام مسلمانوں کو یہ کہا کہ ایسا غلام اگر کوئی رقم طے کر لے کہ مجھ کو یہ رقم ادا کرنی ہے تو پھر تم اس کو اس رقم کے مہیا کرنے پر تعاون کرو، مدد کرو۔ بلکہ زکوٰۃ کے اندر ایک خاص حصہ ایسے غلام کے لیے خاص فرمایا گیا کہ ایسے غلام کی مدد کرو تاکہ وہ غلامی سے باہر آ جائے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر ان کا کوئی غلام ان سے بدلے کتابت کر لیتا، کسی رقم پر کوئی معاہدہ کر لیتا، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چوتھائی، بعض اوقات تہائی، بعض اوقات اس سے کم یا اس سے زیادہ معاف کر دیا کرتے تھے کہ جی قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم تمہاری مالی مدد کریں۔ اور پورا کا پورا مسلم معاشرہ ایسے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ان کو وہ رقم مہیا کرنے کے لیے تعاون کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی قائم کی ہوئی یہ تدبیریں تھیں، غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلامی کی زنجیروں کو ڈھیلا کرنا، غلامی کے آزادی کے فوائد، اس کا کہنا چاہیے معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 63 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 68 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 70 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 1000 غلام آزاد فرمائے۔ ایک صحابی اور ہے، انہوں نے 8000 غلام آزاد فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے 30,000 غلام آزاد فرمائے۔ یہ چند صحابہ کرام کا معمول ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دورے خلافت کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک عام رواج قائم ہو گیا تھا۔ یہاں سے غلام کو آزاد کرنے کی شروعات ہوئی تھی، غلامی تب جا کر اب آ کر ختم ہوئی ہے، ورنہ غلامی کی زنجیریں مذہب اسلام نے توڑی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے زنجیروں کو بالکل کہنا چاہیے توڑ دیا۔ چنانچہ یہ جو آخری تدبیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بدلے کتابت کی، قرآن کریم اس موقع پر اس کو ذکر کر رہا ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کہ وہ لوگ جو آپ سے بدلے کتابت چاہیں، جو چاہیں کہ آپ ان کو آزاد کر دیں کچھ مال لے کر، مما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحتوں میں سے، فکاتبوہم، تو تم کو چاہیے کہ اس معاہدے کو کر لیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو۔ قرآن کریم ساتھ میں ایک شرط بیان کر رہا ہے، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو۔ اس بھلائی سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ بدلے کتابت کرنے والا دیکھ لے کہ جو بندہ اس سے بدلے کتابت کر رہا ہے وہ ہے کیسا، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کما کر وہ رقم فراہم کر دے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ کیا کرتے تھے کہ بدلے کتابت کیا اور کچھ مہینے کی چھوٹ لے لی کہ جی ہم 3 مہینے کے اندر آپ کو اتنی رقم دے دیں گے، آپ ہمیں کمانے کا موقع دیجیے۔ آقا کہہ دیتا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کمائیے، 3 مہینے کے اندر اتنی رقم فراہم کر دیجیے۔ اب یہ بندہ جاتا، تھوڑا بہت کماتا، کھاتا پیتا، موج کرتا، اور 3 مہینے پورے ہونے کے بعد کہہ دیتا کہ جی مجھ سے نہیں ہوئی، میں آپ کا پھر غلام بن جاتا ہوں۔ 3 مہینے کی چھٹی لے کر جایا کرتا تھا۔ تو اس کے اندر غور کر لیا جائے کہ اس کے اندر یہ مکاری نہ ہو۔ اسی طرح بعض جنگی قیدی ہوا کرتے تھے اور وہ بدلے کتابت کے نام پر آزاد ہو کر آستین کا سانپ بن جایا کرتے۔ قرآن کریم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم اس کے بارے میں غور کر لینا کہ جو بندہ تم سے بدلے کتابت کر رہا ہے اس کے اندر بھلائی ہونی چاہیے، وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، وہ ایسا نہ ہو کہ کفار کا ساتھ دینے لگے اور مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کرنے لگے، اور اسی طرح اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ وہ اتنی رقم کو جمع کر سکے، کما سکے، بچا سکے۔ یہ صلاحیت اگر تم دیکھو تو پھر یہ بدلے کتابت کر دیا کرو۔
اور آگے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال کو، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال کو یہ ان لوگوں کو دیا کرو، یہ جو بدلے کتابت کرنے والے ہیں ان کو یہ مال دیا کرو، اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ جو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ اس بنیاد پر دے رہا ہے کہ یہ مال اللہ ہی کا ہے اور اس نے تم کو مالک بنایا ہے۔ یہ ذہنیت رکھنا چھوڑ دو کہ یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا حاصل کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا، جب چاہے گا دے دے گا، لہذا تمام خیر کے کاموں میں اس مال کو خرچ کیا کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور ایک تیسرا حکم اس آیت کے اندر یہ فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَنِ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بات بھی بہت قابل غور ہے، اسلام نے ادنا سا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، جب سماج کو بے حیائی سے روکنے کی تعلیم دی تو ہر ایک تعلیم دی، ہر ایک تعلیم دی۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ عرب کے اندر ایک رواج اور تھا، بے حیائی کا، زنا کاری کا ایک معاملہ اور تھا عرب کے اندر۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ آزاد عورتیں اپنے گھروں کو زنا کا اڈا بنائے ہوئے تھی، آزاد عورتیں اپنے گھروں کو زنا کا اڈا بنائے ہوئے تھی اور اس سے کہنا چاہیے کمائیاں کیا کرتی تھی۔ مذہب اسلام جب آیا تو بے حیائی کے اس دروازے کو مکمل بند کر دیا۔ اور ایک دوسرا معاملہ اور تھا، وہ یہ کہ جو لوگ اپنے تحت بہت سی باندیاں رکھا کرتے تھے وہ ان باندیوں کو حرام کاری پر مجبور کیا کرتے تھے کہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اتنی رقم کما کر لانی ہے، چاہے کیسے لے کر آؤ، اور پھر بدلے میں پورے کے پورے معاشرے کے اندر بے حیائی کے اڈے قائم تھے، اور وہ عورتیں جو کہنا چاہیے زنا کاری کی عادی نہ تھیں، مجبوری میں زنا کاری کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ قرآن کریم نے آ کر اس والے دروازے کو بھی بند کیا کہ سماج کے اندر یہ والا طبقہ بھی قطعاً پیدا نہ ہو جائے، سماج کے اندر ایسے اڈے قائم نہ ہو جائیں جہاں پر یہ کاروبار چلتے ہوں، چاہے آزاد لوگوں کے چلیں یا چاہے کچھ لوگ وہ یہ اڈے چلوا رہے ہوں مجبوری کے اندر۔ اسلام نے ان تمام چیزوں پر لگام لگائی، چنانچہ فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ دیکھو اپنی ان بچیوں کو زنا پر مجبور نہ کرنا، ایسے حالات پیدا نہ کر دینا کہ سماج کے اندر یہ عورتیں نہ چاہ کر نہ چاہتے ہوئے زنا پر مجبور ہو جائیں۔ ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ عورتیں پاک دامنی چاہتی ہیں اور تم جو ہے تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان کو مجبور کرے جا رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے لے کر آئیں، چاہے زنا کر لے کر آئیں۔ قرآن کریم نے ان تمام کے تمام اڈوں کو، تمام چکلوں کو بند کروایا اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ اور یہ پیغام اس سماج کو بھی دیا گیا، اس معاشرے کو بھی دیا گیا کہ معاشرے کے اندر کوئی اڈا قائم نہ ہو، کوئی ٹھیا قائم نہ ہو جو زناکاری کا ایک عام آماج گاہ بن کر رہ جائے۔ اس کے ذریعے سے بچیاں اور عورتیں بھی خراب ہوتی ہیں اور پورا کا پورا معاشرہ وہ گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم چند ٹکوں کے بدلے میں پورے کے پورے معاشرے کو گندا کر رہے ہو اور پوری کی پوری ایسی عورتوں کو جو پاک دامن ہو سکتی تھیں تم ناپاکی اور گندگی کی جانب دھکیل رہے ہو دنیا کی معمولی سی رقم کے لیے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو عورتیں اس طرح مجبور بنائی گئیں، وہ نہیں چاہتی تھیں لیکن ان کو مجبور کیا گیا، ان باندیوں کو مجبور کیا گیا تاکہ وہ کمائیں اور مجبوری کی بنا پر زنا کی جانب بڑھتی چلی جائیں، خود سے وہ زنا کی جانب بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کو اس مجبوری کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
یہ سارے کے سارے احکام تھے جو معاشرے کو پاک بنانے کے سلسلے میں رب العالمین نے بیان کیے، اور پھر آخر میں بہت اہم بہت شاندار بات بیان کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری جانب کھلی ہوئی آیتیں نازل کر دی، کھلا ہوا پیغام سنا دیا، کھلی ہوئی بات تم تک پہنچا دی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، واضح اور روشن آیات، واضح اور روشن دلیلیں تمہارے سامنے نازل کر دی کہ دیکھو سماج کو اگر، معاشرے کو اگر پاک بنانا چاہتے ہو، یہ تعلیمات ہیں، یہ بندشیں ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ تدبیریں ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر حیا کو فروغ دینا ہے اور بے حیائی کو کہنا چاہیے دبانا ہے، تو تم کو یہ کرنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا۔ کھل کر ساری کی ساری باتیں بیان کر دی گئیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور اسی کتاب ہدایت کے اندر ہم تم سے پہلے لوگوں کے واقعات سناتے چلے گئے کہ دیکھو اس قوم نے اللہ کے حکموں کو جب نہیں مانا تو ان کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، اس قوم نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا ہم نے ان پر وبائیں مسلط کر دی، اس قوم نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اس قوم نے جب اللہ کے راستے سے اور اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے تم کو بھی یہ پیغام سنا دیا اور تم سے پہلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے، یہ ساری کی ساری بات مکمل ہو گئی، یہ قرآن کریم ہدایت بن کر نازل ہو گیا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے ہم نے یہ آیات کھل کر تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کی ہیں اور گزشتہ قوموں کے واقعات اور مثالیں تم کو سنا کر تم کو کہنا چاہیے تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً، اور اس کتاب کو تمہاری نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن یہ کتاب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان باتوں پر عمل وہ کرے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، وہ معاشرے کو حیا کی جانب لے کر چلنے میں معاون بنے گا، مددگار بنے گا، قرآن کریم کی ان ہدایات سے اپنے دل کو نورانی بنائے گا اور معاشرے کو با حیا بنانے کی محنت کرے گا۔ لیکن وہ دل جو اللہ کے خوف سے خالی ہیں، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، جو اللہ کی نصیحتوں کو اپنے اندر لینے کے لیے تدبیریں نہیں کرتے اور کوشاں نہیں رہتے، قرآن کریم کی واضح ہدایات بھی ان کو بدلتی نہیں ہیں اور گزشتہ قوموں کے واقعات بھی ان کو کوئی سبق نہیں دیتے۔ رب العالمین ان ہدایات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔